اب اگلی آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، عموماً یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، اچھا گھر دیکھتے ہیں، اس کا اچھا کھانا پینا رہنا سہنا دیکھتے ہیں، اس کا اچھا لباس دیکھتے ہیں، تو دل میں انسان کے تمنا پیدا ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے دل میں دو طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے مجھے مل جائے، اس کے پاس یہ چیز نہ رہے مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ اور یہ گناہ ہے، مذموم ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس کیفیت سے بچنا چاہیے۔ اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، جس طرح تو نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ عمومی طور پر تو لوگ یہ مال و دولت کو دیکھ کر کے اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن اور بھی چیزیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی اچھی صحت، کسی کا عمل کے اندر آگے بڑھ جانا، زیادہ نمازی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، صدقہ و خیرات میں زیادہ آگے بڑھ کے کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھ کے دل میں رشک کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح سے کر سکیں، اس طرح بڑھ چڑھ کر ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ تو یہ چیز ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی اپنے خزانوں سے عطا فرما، اس کو غبطہ کہتے ہیں اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ کوئی مذموم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے تو یہ حسد کہلاتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، ہر انسان کے اندر ایک الگ قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، الگ صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر اپنی حکمت کے تحت برابر رزق بھی نہیں دیا، برابر نعمتوں سے بھی نہیں نوازا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم سب کو ایک جیسا رزق دیتے تو کوئی بھی ہمارا شکر ادا نہ کرتا، یہ ناشکرے ہو جاتے سارے کے سارے۔ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تاکہ کم والا جو ہے زیادہ کو دیکھ کر مطلب اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور زیادہ والا کم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ ایک اللہ کی حکمت کے تحت یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو صحت ہو گئی، شکل و صورت ہو گئی، قوت و توانائی ہو گئی، ذہانت و فطانت ہو گئی، حسب و نسب ہو گیا، جاہ و منزلت ہو گئی، یا اس سے علاوہ اور بھی نعمتیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا اور مختلف عطا فرمائی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اسی سوچ میں گم ہو جائے کہ یار مجھے بھی یہ مل جاتا، مجھے بھی یہ مل جاتا، مجھے یہ ہو جاتا، مجھے وہ ہو جاتا، تو وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک غلط قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو اچھی شکل و صورت دی ہے، کسی کو پرہیزگاری دی ہے، کسی کو دولت اولاد کی دی ہے، کسی کو مال و دولت عطا کیا ہے۔ تو اگر ایک شخص کو ایک چیز میسر ہے اور دوسرا اس کی طلب اور اس کے اندر لگا رہے اور یہ کہتا رہے کہ یار مجھے بھی یہ مل جائے، مجھے بھی یہ مل جائے، اور اسی کے اندر جلتا کوڑتا رہے، تو اس جلنے کوڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ اس چیز میں ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی نعمت یا کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا جائے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جس سے اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہو. کسی کو زیادہ مال و دولت دیا ہے تو آپ اس کی تمنا اور لالچ میں نہ لگ جائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر صبر شکر کریں. اگر اسی طرح دوسروں کی جستجو میں لگے رہیں گے تو زندگی آپ کی جو ہے وہ بڑی کٹھن ہو جائے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اگر صبر اور شکر کی کیفیت دل کے اندر پیدا کریں گے تو ہر حالت سے، ہر مشکل سے انسان آسانی سے گزر سکتا ہے. اس طرف اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تمنا نہ کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہو. آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بلکہ اس تمنا اور جستجو کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس سے دستے سوال دراز کرو، اللہ کے فضل کو طلب کرو. وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ خیالی پلاؤ پکانے میں لگ جانا یا حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جانا کہ میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دے دی، اس کا کاروبار اچھا ہے، اس کی نوکری اچھی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ملا. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ سے کمتر بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو وہ نعمتیں بھی میسر نہیں ہوں گی. حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آ گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو. یعنی کہ نعمتوں کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو اوپر ہو نعمت جس کے پاس زیادہ ہو اس کو مت دیکھو ورنہ حسد کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو. جو اللہ نے تمہیں اس وقت نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر تم اپنے سے اوپر زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر کے حسد اور رشک کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دو گے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ عمل کے اندر اوپر دیکھو، جب نیکی کی بات آئے، عمل کی بات آئے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور کوشش کرو کہ ان کے برابر بن جاؤ، ان کے برابر پہنچ جاؤ. اور جب نعمتوں کی بات آئے تو اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ ہمیں تو جو ملی ہیں ان کو یہ بھی نہیں ملی. یہ فارمولہ ہے، تبھی آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وگرنہ کیا ہوگا، پھر دنیا بڑی کٹھن ہو جائے گی، آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر صبر اور شکر اللہ تعالیٰ انسان کو عطا نہ فرمائے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایسی چیز کی تمنا ہرگز مت کرو جس چیز کے ساتھ اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. یہاں پر اکتساب سے مراد تو دنیا کی مال و دولت ہے، اس کا کمانا بھی ہے. اکتساب کہتے ہیں کمانے کو، دنیا کا مال و دولت جو ہے اس کا کمانا بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے. اور نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنے نیک اعمال تم کرو گے تمہیں اس کا حصہ ملے گا، جتنے نیک اعمال عورتیں کریں گی ان کو اس کا حصہ ملے گا. جتنی مال و دولت تم کماؤ گے، اللہ کی راہ میں رزق تلاش کرو گے، اس نے رزق کے بے پناہ ذرائع اور وسائل پیدا کیے ہیں، تم جتنی کوشش کرتے جاؤ گے تمہیں اس میں سے حصہ ملتا جائے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری کوشش پہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ یہ ساری چیزیں منحصر ہیں. اور یہاں پر اس حصے سے یہ بھی پتہ چلا کہ دولت کمانے کا حق جس طرح مرد کو حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی دولت کمانے کا حق حاصل ہے. للنساء نصیب مما اکتسبن، جو کچھ عورت کمائے وہ اس کے لیے ہے. شرعی حدود و قیود کے ساتھ اگر عورت کوئی کام کرتی ہے، تجارت کرتی ہے یا کوئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ دولت کماتی ہے، روزگار اس نے اختیار کیا ہوا ہے حلال ذرائع کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس کی کوئی پابندی نہیں کرتا. لیکن ذمہ داری نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر
روزگار کی ذمہ داری نہیں رکھی، لیکن اگر وہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے۔ یعنی اس ارشاد باری تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل عرب کے اندر عورتوں اور مردوں کے اندر ایک تفریق جو سسٹم چل رہا تھا اس کا رد فرمایا کہ یہ اگر مرد کمائے گا تو اس کی کمائی پہ مرد کا حق ہے، اور اگر عورت کمائے گی تو عورت کی کمائی پہ عورت ہی کا حق ہے، مرد اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں تو کمائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ویسے ہی عورت کو حاصل ہوتی ہیں نان نفقہ کی مد میں یا جیب خرچ کی مد میں یا مہر کی مد میں، جو عورت کے حصے میں آ جائیں اس پر پھر مرد قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو خرچ کرنے کا کلی اختیار عورت کے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا وجہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد یا رشک یا خیالی پلاؤ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رزق کے ذرائع وسیع ہیں، جتنی کوشش کرتے جاؤ گے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 2، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کا انتظار کرنا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئے گی تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نا، اور بہترین عبادت نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو واویلا اور شور نہ مچائیں، بلکہ اس کے تدارک جو بھی ہو سکتا ہے وہ اختیار کریں اور صبر اور شکر کریں۔ اور یہ جو لمحات ہوں گے یہ بہترین عبادت کے اندر کاؤنٹ ہوں گے، ان کو بہترین عبادت شمار کیا گیا ہے۔